السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجے اسلامک چینل۔ آج میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو قربانی کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یقینی طور پہ اس کا علم آپ کو بھی ہوگا۔ آئیے تو سب سے پہلے قربانی کی جب بات آتی ہے تو قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کی مختلف چیز ہے۔ جو سونا اور چاندی کے معیار جو زکوٰۃ دینے کے لیے مقرر ہے، اہل استطاعت کہلاتے ہیں، تو ان پر قربانی تو واجب ہی واجب ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جب حیثیت ہے، زکوٰۃ کی استطاعت نہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ سامان کے اگینسٹ میں ہوتا ہے اور مال کے اگینسٹ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہیں۔ آپ خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں۔ یعنی قربانی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے کہ آپ قرضہ لے کے بھی چاہے تو قربانی کر سکتے ہیں، گرچہ آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے تمام معاملات، تمام ضرورتیں قرضہ لے کر پورا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ، بچوں کی تعلیم، یہاں تک کہ آپ کا ماہانہ خرچہ بھی جو چلتا ہے وہ قرضے کی بیسس پہ چلتا ہے۔ اگر یہ امید ہے آپ کو کہ ہم قرضہ لیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم سدھا سے سکتے ہیں، تو وہ قرضہ اپنے کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے حوصلہ کا ہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ قرضہ ہمیشہ مقروض رہنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرا قرضہ آپ ادا کرتے ہیں، دکاندار کا، میس والے کا، کپڑے والے کا، دھوبی کا، یا دیگر اخراجات کو جس طرح سے آپ قرض لے کے پورا کرتے ہیں، اس طرح سے اگر آپ کو جذبہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قربانی قرضہ لے کے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ناجائز بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلے سے یہ پابندی نہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ بہرحال یہ تو قربانی والا میٹر ہو گیا۔ قربانی کا جانور کس قسم کا ہونا چاہیے، کیا قربا و تندرست ہو جانتے ہیں، لیکن قربانی کرنے میں اس بات کا احتیاط رکھنا ہے کہ اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں، اس بات کا خیال ہے اس کے جو رگیں کٹتی ہیں وہ کٹ رہی ہے، خون پوران کی، جانور ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اس کی کھال اتارنے کی کوشش، کھال اتارنے میں ہاتھ لگانا چاہیے۔ لیکن قصاب یا چک اجلت میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک ہی وقت مانے کہ اتنی ہی دیر میں کئی جگہ جانا ہوتا ہے، اس جلدی چاہتے ہیں کہ سانس چلتی ہی رہتی ہے، خون ہلکا بہتا رہتا ہے، وہ اپنا ترسا اتارنے کا کام شروع، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بقیہ مسئلہ تو آپ چاہیں تو جو قربانی کا فارم ملتا ہے ہر مسجد سے جمعہ کے روز مل جاتا ہے، اور آپ چاہیں تو دستخط کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو قربانی کے تمام مسائل اس میں مل جائیں گے۔ بہرحال اب رہی بات ہے قربانی کا جانور جو قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کنبہ، پریوار، خاندان بڑا ہے، بانٹنے سے گوشت کی کمی ہو جائے گی، تو آپ چاہیں تو پورا کا پورا حصہ اپنے رکھ سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم کرنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 3 حصہ کر کے 2 حصہ تقسیم کیا جائے، 1 حصہ رکھا جائے، اور آپ چاہیں تو پورا کا پورا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا خاندان لمبا ہے تو اس لیے اس میں کوئی مقدار مسئلے سے کوئی مقدار بس آپ کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں تو اس سے پہلے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کیا فائدہ ہوگا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جو قربانی گئے تھے اس سے جانور کے بال کے برابر تمام گناہ سے دھل جاتے ہیں، ایک طرح سے گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جتنا قربا اور تندرست جانور ہوگا جس میں زیادہ سے زیادہ بال ہوگا، اور بال کے برابر آپ کے گناہ کٹ جائیں گے۔ اس طرح سے ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا۔ اور قربانی واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور اس نے اگر قربانی نہ کی ہے تو میرے عیدگاہ میں نہ ہے۔ بہرحال کوشش یہ کیجیے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی، استطاعت دی تو قربانی ضرور کرے۔ ہاں، میت کے نام سے قربانی کے بارے میں کئی طرح کے مسئلے ہیں۔ اس کے لیے اب قربانی جو ہے وہ خیرات کی شکل میں ہو جائے گی۔
کیونکہ قربانی فرض واجب چیز ہے، جو مر گیا اس پر نہ فرض رہتا ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے ذمہ نفل ہے، نہ اس کے ذمہ سنت ہے۔ تو جب اس کے ذمہ کچھ ہے ہی نہیں، تب اس کے نام سے جو کچھ بھی کریں گے وہ صدقہ و خیرات ہوگا۔ تب بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجد میں دیں، یتیم خانے میں دیں، تاکہ اس کے بہتر طریقے سے فائدہ ہو سکے۔ قربانی کرنے سے تو گوشت دوست احباب کھائیں گے، اور غریبوں کو باقی جو کوئی فائدہ نہ ہو سکے، جو آپ کی نیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچ، زیادہ سے زیادہ ثواب تو اسی حالت پہنچ سکتا ہے کہ غریب یتیم اور مسکین جب اس مال کا استعمال کرے۔ تو اسی صورت میں جب قربانی کا استطاعت ان کی طرف سے آپ کرنے جا رہے ہیں، قربانی کسی میت کی طرف سے، والد، بھائی، بہن، بھائی، دوست احباب یا دادا دادی یا کسی کی طرف سے بھی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے نام سے وہ رقم خیرات کرے، صدقہ جاریہ کرے، کوئی ایسی چیز خرید دے دیں، نماز دے دیں مسجد میں، بدھان دیں، کچھ یوٹینسل دے دیں، ہیٹر لگا دیں، جاڑے کا موسم ہے تو کولر لگا دیں، گرمی کا موسم ہے تو پنکھا لگوا دیں۔ جو آپ کی حیثیت جو ان کے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ ثواب تو واجب ہوتا تب ان کے اوپر سے ذمہ داری اترتی ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ لہٰذا اس رقم کو مسجد یا مدرسے میں دے جو ان کے نام پر قربانی کرے گی، اس سے آپ زیادہ سے زیادہ ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور قربانی کا ثواب جو ان پر واجب نہیں ہے تو اتنے گوشت ہے، اتنے لوگوں کے مقدار کے ثواب ان کو ملتا ہے جن پہ یہ قربانی واجب ہے۔ جن پہ واجب نہیں ہے تو اس کو اس مال کا ثواب ملا جو رقم آپ ان کو خرچ کر رہے ہیں۔ بس بہرحال ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھولیں۔ آپ اسی طرح کے موٹیویشنل ویڈیو کے لیے اور اسلامک ویڈیو کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی مسئلہ یا کسی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔